میرے رب کے فیصلے ہیں، قدرت ہر دن ہر انسان کو دکھاتی ہے۔ یہ لیل و نہار، یہ دنوں کا ہیر پھیر، یہ شمس و قمر کی چلن، یہ شوال المکرم کی آج جو تاریخ ہے، یہ ان تاریخوں کے اندر ایک تاریخ ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر احد کی طرف نکلے تھے۔ 14 شوال المکرم 3 ہجری جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام احد کی طرف سفر باندھا تھا، اور 12 شوال کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ والوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ مکہ کے دشمنان اسلام جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر صرف داخل نہیں ہو گئے، بلکہ مدینے کی چراگاہوں سے ان کے گھوڑوں نے، ان کے اونٹوں نے گھاس بھی چر لیا ہے، یعنی اتنے قریب آ گئے ہیں وہ، اور انہوں نے آ کر پڑاؤ احد کے اندر لگا دیا ہے، وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ ہیں۔ غزوہ احد کے اندر نبی علیہ السلام کے امت کو بہت سبق ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے کیا بلکہ جنت کو حاصل کرنے کے طریقہ کار ملتے ہیں۔ اس میں ایک ایک پہلو جو ہے وہ انسان کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ تو میں تھوڑی سی حاضری سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگاتا ہوں کہ آپ کا اس دنیا کے اندر آنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا بالکل مماثلت ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ کے محافظ اور کتب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ہجری کے اندر یہ جنگ لڑی، اور 3 ہجری کو احد کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اور ہر سال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصحاب قبور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور فرمایا کہ جو بھی بندہ اصحاب احد کی قبور کی زیارت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو حاضری وہاں دیتا ہے اس کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ اور اس پر بڑی تفصیل ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا محترم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب حضرت عبداللہ کا نکاح کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو جب آپ نکاح کے لیے پہنچے تو حضرت عبداللہ کا نکاح کرتے ہوئے سوچا کہ شاید میری اولاد سے آخری نبی آئے گا یا میری اولاد سے آخری نبی آئے گا، یعنی میری اولاد سے آگے اگر جس بیٹے کا میں نکاح کروا رہا ہوں اس سے وہ آخری نبی پیدا ہوگا، یا ایسا نہ ہو کہ میری پشت کے اندر وہ آخری نبی ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک وقت کے اندر 2 نکاح کیے، 2 خطبے پڑھے، ایک حضرت عبداللہ کا نکاح بھی پڑھا اور اپنا نکاح بھی پڑھا، اور آپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح پڑھا تھا ان سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور جس کا نکاح پڑھا حضرت عبداللہ کا ان سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ گویا کہ یہ مماثلت دیکھیں کہ کائنات کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کا نکاح پڑھنے کے لیے گیا ہو، کسی دوسرے کا نکاح کروانے کے لیے گیا ہو تو وہاں جا کر اپنا نکاح بھی کر لے۔ تو یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدائش سے پہلے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ مماثلت عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جذبے کے ساتھ، جس طاقت اور ولولے کے ساتھ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اسی ولولے اور شوق اور ذوق کے ساتھ آپ احد کے اندر بھی شریک ہوئے، اور اسی ذوق اور شوق کو لے کر آپ نے جامع شہادت بھی پایا۔ اور پھر آپ نے ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مشرکین مکہ نے، اور جس کا عتبہ والد مارا گیا تھا بدر کے اندر، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا حشر کیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ شہادت کے بعد لکھا ہے 40 سال کے بعد، بعد لکھا ہے 46 سال کے بعد آپ کی قبر شق ہوگی، اور آپ کا جہاں مزار پر انوار ہے وہاں 3 قبریں موجود ہیں، ایک پاؤں کی طرف اور 2 گٹھی ہیں۔ ایک کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں ساتھ، اور ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی ہیں ایک وہاں پر۔ جب 40 سال کے بعد آپ کی قبر شق ہوئی تو آپ کو سیم اسی حالت کے اندر پایا کہ جس طرح ابھی ہی آپ کو دفن کیا گیا ہے، اور وہ 3 قبریں، بعض میں لکھا ہے کہ وہاں ان قبروں کے اوپر سیلاب آ گیا تھا اس وجہ سے وہ قبریں شق ہوگی، اور بعض میں لکھا ہے کہ گہرائی کی وجہ سے، بار کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔
فرمایا کہ جہاں جہاں زخم تھے جن صحابہ کرام کے ان زخموں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جو ہاتھ اٹھایا تو خون بہنا شروع ہو گیا. اور حضرت مصعب بن عمیر کے پاؤں کے اوپر جو ہے ہری گھاس رکھی گئی تھی، اور دیکھا کہ وہ گھاس ابھی بھی تر و تازہ، یعنی 40 یا 47 سال کے بعد اسی طرح تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو اس کے گلے کے نیچے سے تکیہ ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی ناک کو بند کرتے ہیں، منہ کو بند کرتے ہیں، اس کے چہرے کو سیدھا کر کے چھوڑتے ہیں، پاؤں کو سیدھا کر دیتے ہیں، انگوٹھے باندھ دیتے ہیں، کیونکہ بندہ اکڑ جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر سختی آ جاتی ہے، اس کا جسم لکڑی کی مانند بن جاتا ہے. لیکن احد کے شہداء کو جس وقت بھی جب بھی جنہوں نے دیکھا تر و تازہ ہی دیکھا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو تیر آ رہے تھے، جو پتھر آ رہے تھے، ان کو روک رہے تھے. اور آپ کی آنکھ پر ایک تیر لگا اور آنکھ آپ کی نکل کر نیچے بہ گئی، رخسار پر آ گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں آنکھ اٹھائی، فرمایا باری تعالیٰ جو آنکھ تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہے اس آنکھ کو تو سلامت فرما دے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر رکھی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میری دوسری آنکھ سے زیادہ وہ آنکھ روشنی دیتی رہی، اس دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہوگی اور زیادہ طاقت والی ہوگی. میں احد کی طرف یہ صرف چند اشارے کیے آپ کی طرف، اس لیے کہ آج اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پڑھنے کی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کو کس طریقے سے محفوظ کیا ہے. ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہمارا مولا تو بت ہے اور تمہارا مولا کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بیان فرمایا کہ اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیں ہمارے مولا اللہ ہے اور وہی بہترین مولا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں اپنی زبان حال سے، اپنے الفاظ حدیث سے فرمایا کہ ہمارا مولا تو اللہ ہے، وہ سب سے بہترین مولا ہے. اس سے پچھلی آیت کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو کافروں کی پیروی تم کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں کیا کریں گے؟ علی اعقابکم، تمہیں الٹے پاؤں کے اوپر چلا دیں گے، الٹی گنتی تمہاری شروع کر دیں، الٹے راستے پر تمہیں چلا دیں گے، ناکامی کی طرف تمہیں چلا دیں گے، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. مسلمانوں کو اللہ نے یہ راستہ بتایا ہے کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کافروں کی پیروی نہ کرو، یہودیوں کی پیروی نہ کرو، یہود و نصارہ کے طریقے کو نہ اپناؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپناؤ. اب نبی علیہ السلام احد کے اندر دیکھیں، خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ زخمی ہوتا ہے. اتنی بڑی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ کرام وہاں پر شہید ہوئے. اور وجہ کیا بنی؟ صرف ایک، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس درے کو، اس راستے کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اگر ہمیں کامیابی مل جائے یا ہم ناکام ہو جائیں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند غلاموں نے ہزاروں کے لشکر کو ناکامی دے دی، ان کو زیر کر دیا، ان کو شکست دوچار کر دیا، کافر بھاگ پڑے. اور ایک اس درے پر 50 صحابہ کرام کھڑے تھے، ان میں سے 40 کے افراد جو ہے وہ اس طرف پلٹے کہ ہم بھی جا کر مال غنیمت حاصل کریں، مسلمانوں کی کامیابی جو ہوئی ہے، خوشی جو ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور 10 صحابہ کرام وہاں پر موجود رہ گئے تھے. ان 10 کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو شریک ہوئے تھے آ کر غنیمت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ وہ 10 شہید ہو گئے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور جن کو اللہ رب العزت نے، جو لوگ بیٹھ گئے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا. یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا یہ کامیابی ہے. اور جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، آج دیکھیں میں اس بڑے مجمع کے اندر اگر یہ بات کہوں کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے تو جہاد کی ہر مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے، جہاد کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے. اور سب سے پہلے جہاد اپنے نفس کے ساتھ کریں، اپنی زبان کے ساتھ کریں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، اپنے حالات کو درست کریں، اپنے گھروں کو درست کریں، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عملی مظاہرہ اپنی زندگی پر، اپنی باڈی پر، اپنے اس چھوٹے سے جسم پر جو ہے وہ لاگو کریں نبی علیہ السلام کی سنت کو.
تو پھر انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر کامیاب انسان بنیں گے۔ تو اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب احد کی زندگیوں کو آج جا کر آپ سب نے احد کی جو ہے وہ ساری ہسٹری کو، ساری سیرت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب احد کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا جذبہ جوان ہوگا، ہمارے بوڑھے بھی جوان ہوں گے اور ہمارے جوانوں کے اندر غیرت ایمانی آئے گی۔